چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت خوبصورت صحابی ہے، بہت پیارا سا صحابی ہے، آئے امام کی خدمت میں، کہنے لگا کہ مولا میں مدینہ میں بار بار آپ سے زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں، بار بار آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہوں، آپ ہمیشہ مجھے اپنے گھر میں اپنے بیت الشرف میں جگہ دیتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں بلا وجہ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیسے میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ مدینے میں میرے لیے الگ سے گھر خرید لیں، آپ پریشان نہ ہو۔ 4000 دینار، دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکوں کو، ہر دینار کو آپ کم از کم 10 گرام کا سکہ بھی سمجھیں تو 4000 10 گرام کے سکے دیے ہیں اس نے مولا کو، کہ مولا یہ 4000 دینار رکھیے، میرے لیے مدینے میں ایک اچھا سا گھر دیکھ لیجئے تاکہ جب میں مدینہ میں آؤں تو آپ کو پریشان نہ کروں۔ امام نے وہ پیسے رکھ لیے۔ اگلا سال آیا۔ اب یہ مومنین کا طریقہ تھا کہ جب جب حج کے لیے آیا کرتے تھے تو مکے کی زیارتیں مکمل نہیں ہوتی جب تک مدینے کی زیارت نہ ہو، تو جب جب مکے کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے ہمیشہ مکہ سے مدینہ آتے تھے۔ اب جب یہ حج کر کے آیا امام کی خدمت میں مدینہ، تو مدینہ میں امام کی قدم بوسی کی، امام سے سلام دعا کی اور فوراً سے سوال کیا، مولا میرے لیے کہاں مکان آپ نے خریدا آپ نے مکان مل گیا آپ کو کوئی مکان؟ امام کا جملہ سنیے گا۔ امام نے فرمایا میں نے ایک ایسی جگہ تیرے لیے مکان دیکھا ہے جس کے بائیں طرف امام حسن ہے، دائیں طرف امام حسین ہے، آگے آگے رسول خدا ہے، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ ہے۔ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کس شہر کے اندر ہے؟ یہ کس محلے میں ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ ساری ہستیاں ملیں گی؟ کہا میں نے یہ جو گھر خریدا ہے تیرے لیے وہ جنت میں خریدا۔ اچھا ہمارے لیے تو آسان ہے واہ واہ کہنا، لیکن جس کے 4000 دینار چلے گئے ہو اس کے دل سے ذرا پوچھیں کہ مولا میں نے تو آپ کو 4000 دینار دیے تھے تاکہ میرے لیے گھر خرید لیں، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ 4000 دینار کا کیا؟ امام شاہ فرماتے ہیں میں نے تیرے دیے ہوئے پیسوں کو اولاد حسن اور اولاد حسین کے اوپر خرچ کر دیا، جو ان کے غریب تھے ان کو امیر بنایا، جو ان کے غیر شادی شدہ تھے ان کو شادی شدہ بنایا، جو ان کے پڑھے لکھے نہیں ہو سکے تھے ان کو پڑھا لکھا بنایا، ان کو تعلیم دلوائی، جو جس کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ یہ سارے پیسے سادات کرام پر خرچ کیے۔ کہتا ہے کہ مولا اگر آپ نے میرے لیے گھر جنت میں خرید لیا ہے تو مجھے اس کی سند بھی دے دیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو فرق ہے ہمارے امام میں اور دوسروں کے امام میں۔ دکھاؤ کوئی اپنا ایسا امام جو جنت کی سند دنیا میں دیتا ہو۔ امام نے اسی وقت سند لکھی کہ یہ جعفر ابن محمد کی سند ہے فلاں ابن فلاں کے لیے کہ میں نے اس کے لیے جنت میں مکان دیکھ لیا ہے۔ یہ سند کے ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ لے کر جاؤ اور یہ جہاں دکھاؤ گے تمہیں ہر جگہ پر اس کے خریدار ملیں گے۔ کہتا ہے جب میں شہر پہنچا کچھ عرصے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی، میں مرنے کے قریب ہوا، میں نے ورثہ کو وصیت یہ کی جب مجھے دفنانا تو اس سند کے ساتھ دفنانا۔ سارے ورثہ نے جب اسے دفنایا تو سند بھی ساتھ ہی اس کے سینے پر رکھ دی، اس کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ اس کے ورثہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن جب ہم دوبارہ سے اپنے باپ کی قبر پر گئے تو وہ سند کا حصہ قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ جب ہم نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو وہی سند موجود تھی، لیکن اس کے اندر ایک جملے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جو میرے مولا نے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھا۔ اللہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو ہمیں صرف دنیا نہیں دینا چاہتے، ہمیں جنت تک دینا چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ ترین مقام دینا چاہتے ہیں جہاں بائیں دائیں ہر طرف پنجتن پاک کا حصار ہو۔ اس سے زیادہ بڑی چیز چاہیے؟ کس سے بڑی اور کوئی کائنات میں چیز ہے ہی نہیں جہاں پنجتن پاک کی صحبت مل جائے۔ جہاں پنجتن پاک ملیں گے وہاں دنیا کی ہر نعمتیں، ہر نعمت کا آغاز ہے تو پنجتن پاک کی منشا سے۔ بس عزیزو، میں نے آج کوشش کی کہ امام سے میں اپنے آپ کو قریب کروں اور ہم اپنے آپ کو قریب کریں تاکہ امام آج بھی ہم سے خوش ہوں اور انشاءاللہ جب ہمیں موت آئے تو امام ہم سے راضی و خوش ہوں۔ اے مولا، آپ کی زندگی میں ہمیں ایک حور ملتے ہیں
اور ایک حبیب ملتے ہیں، اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، اور حبیب کو آپ نے خود اپنے راستے پر بلایا تھا۔ مولا ہم آپ سے سوا آج کے دن یہ دعا کرتے ہیں کہ یا آج آپ ہمیں حور بنا دیجئے، یا حبیب کی طرح اپنے راستے پر بلا لیجئے۔